مریض کی تشخیص ہوئی اور پھر وہ کیور بھی ہو گیا، کیا آفٹر کیور 100% کیور کے بعد بھی اس کو مانیٹرنگ کی ضرورت رہتی ہے؟ بالکل. سوال جو اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے ہیپاٹائٹس بی یا سی کی ٹریٹمنٹ میں یا کوئی بھی لیور کی کنڈیشن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ میرے جگر کی حالت کس طرح کی ہے. یہ ایکیوٹ چیز تھی. فار انسٹنس ابھی ہم نے باقی اور چیزوں کی بات نہیں کی، لیکن جیسے ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے وہ بھی لیور کو افیکٹ کرتا ہے، لیکن وہ صرف ایکیوٹ بیماری ہے کہ آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، 3 سے 6 مہینے میں آپ کا لیور اس سے ریکور کر سکتا ہے. کوئی آپ کو کرونک ڈیمیج جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. ہیپاٹائٹس بی اور سی میں یہ ہے کہ چونکہ وہ کافی لمبے عرصے تک جسم میں رہتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں جگر کو، تو اس میں کرونک ڈیمیج کا چانس ہوتا ہے. اگر آپ کو سیروسز ہیپاٹائٹس سی والے پیشنٹس کو ڈیولپ ہو گیا ہے، جگر کا سکڑاؤ ہو گیا ہے، ساری زندگی آپ نے ہر 6 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ اور خون کے ٹیسٹ کرانے ہیں تاکہ لیور کے کینسر کے صحیح وقت پہ تشخیص ہو جائے اور اس کا علاج ہو سکے. پاکستان میں ہمارے پاس اسپیشلی جیسے میں پی کے آئی میں کام کرتی ہوں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس مریض بہت لیٹ آتے ہیں. مریضوں کو بہت عرصے سے ہیپاٹائٹس بی یا سی ہوتا ہے، اس کا علاج نہیں کیا ہو گیا تھا، پھر ان کی علامات آنا شروع ہوتی ہیں، اس پہ بھی تشخیص اتنی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اور پھر بائی دا ٹائم بہت زیادہ علامات آنا شروع ہوتی ہیں، اس پہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اور کینسر تب تک انکیوریبل ہو چکا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہم نے بس اس چیز کو شفٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کو سیروسس ڈیولپ ہو گیا، اگر آپ ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ ہیں، ہر 6 مہینے اپنا الٹرا ساؤنڈ اور اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اسکریننگ کروائیں. ہیپاٹائٹس بی کی ایک اور جو بات ہے کہ ایک تو ہم نے کہا کہ وہ ہم اس کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ یا ختم نہیں کر سکتے. ہیپاٹائٹس بی میں آپ کے جگر میں سکھڑاؤ ہو یا نہ ہو، آپ کا پھر بھی کینسر کا رسک رہتا ہے. تو ہیپاٹائٹس بی پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو خواتین 50 سال کی عمر کے بعد اور مرد حضرات 40 سال کی عمر کے بعد، چاہے جگر میں سکھڑاؤ ہو یا نہ ہو، اپنے ٹیسٹ ہر 6 مہینے بعد کینسر کے لیے ضرور کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیا اس کے لیے کوئی ویکسین ہے موجود؟ ہیپاٹائٹس سی کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے، لیکن ہیپاٹائٹس بی کے لیے ویکسین ہے. ای پی آئی پروگرام میں اب ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین شامل ہے اور بچوں کو لگ رہی ہے. لیکن اس میں جو خاص باتیں کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی پیدائش کے وقت بھی لگنے کا چانس ہوتا ہے، خاص کر کے ماں سے بچے کو. تو اب جو نئی ہماری گائیڈ لائنز آئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہر بچے کو پیدائش کے فوراً مطلب 12 گھنٹے کے اندر اندر، چاہے اس کی ماں کو ہیپاٹائٹس بی ہے یا نہیں ہے، اس کو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین لگنی چاہیے. اس کو برتھ ڈوز ویکسینیشن کہتے ہیں. تو ای پی آئی کے ساتھ تو آپ کو 3 ڈوزز لگیں گی، لیکن آپ نے ساتھ میں برتھ ڈوز ویکسین بھی لگوانی ہے. تو ہیپاٹائٹس بی سے کینسر نہ ہو، اس کا جو ایک علاج ہے وہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین ہے. تو یہ ساری بیماریاں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا کینسر کی طرف. جو لیور کینسر ہے یہ بھی اب پاکستان میں جیسے کہ آپ نے بتایا سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس میں پاکستان میں اس کے بڑھنے کی ہیپاٹائٹس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان میں جو ہم دیکھیں، پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت کوئی ریسرچ بڑی لیول کی تو نہیں ہوئی ہے جس پہ میں آپ کو بتا سکوں، لیکن جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہم اگر اس کی بات کریں وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی چونکہ بہت زیادہ ہے، اور ہمارے پاس پی کے آئی میں 70 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے آتے ہیں. اور وہی پیشنٹس پروگریس کر جاتے ہیں ٹورڈز لیور کینسر. پہلے وہ ان کا ہیپاٹائٹس سی ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس سی سے سروسس جگر کا سکھڑاؤ، اور پھر ان کو کینسر ہوتا ہے. تو 70% ہمارے پاس کینسر کے پیشنٹس ہیپاٹائٹس سی کے آ رہے ہیں. اچھا. اس کے بعد ہیپاٹائٹس بی ہے ساتھ میں. اس کے علاوہ جو فیٹی لیور ڈیزیز جس کو ہم نے کہا، وہ اب ایک بہت بڑا ریزن بن رہی ہے لیور کینسر کے لیے. تو یہ 3 موسٹ کامن چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہم پی کے آئی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو لیور کینسر ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، لیور کینسر اگر ڈائگنوز ہو گیا ہے کسی پیشنٹ کو، تو اس کے بعد اس کے لیے علاج کے آپشنس کون کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر جس طرح ہر بیماری میں اگر آپ ارلی تشخیص آپ کی ہوتی ہے تو علاج بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر جگر کا کینسر ارلی سٹیج پہ ہم پکڑ لیں تو ہم اس کو بالکل کیور بھی کر سکتے ہیں. جب ہم کیور کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو لیور ٹرانسپلانٹیشن، کہ جگر کی تبدیلی یا جگر کی پیوند کاری جس کو کہتے ہیں، وہ ایک علاج بنتا ہے. اس کے علاوہ آر ایف اے، اگر جگر کا ٹیومر چھوٹا ہے تو ریڈیو فریکوینسی ابلیشن، جس میں ہم سوئی کے ذریعے اس جگر کے ٹیومر کو جلا دیتے ہیں. یہ 2 چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں. کینسر اگر تھوڑا سا تیسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں جس میں ہوتا ہے کہ ریسیکشن. اگر آپ کا جگر اس سٹیج پہ ہے کہ وہ اتنا اچھا صحت مند ہے تو اگر جہاں پہ کینسر ہے ہم اس کینسر کو وہاں سے سرجری کے ذریعے نکال بھی سکتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہم ارلی سٹیج آف ڈیزیز میں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر ڈیزیز ہماری تھوڑی سی اور پروگریس کر جاتی ہے تو اس کے بعد ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیس، ٹرانس آرٹیریل کیمو ایمبولائزیشن، جس میں ہم آپ
آپ کے خون کی شریان کے اندر جا کے جگر کے اندر جہاں پہ کینسر ہے وہاں پہ خاص کینسر کی دوائی رکھ سکتے ہیں اور اس کی خون کی سپلائی کو بند کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ڈیزیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم یہ ساری چیزیں کر نہیں سکتے. پھر اس کے بعد ایک دوائی ہوتی ہے منہ کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں, اور اب ایک نئی کیمو تھراپی جس کو امیونو تھراپی کہتے ہیں وہ آئی ہے جو کہ ہم دے سکتے ہیں. لیکن یہ امیونو تھراپی اور سسٹمک تھراپی جو منہ کے ذریعے والی دوائی ہے ان کے رسپانس ریٹس بہت کم ہیں, اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتے ہیں, پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتے ہیں, لیکن 10% سے بھی کم ان کے رسپانس ریٹس ہیں. تو دیٹ از وائی آئی تھنک ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ارلی اپنے لوگوں کو پیشنٹس کو پک کر سکیں, ان کو صحیح جگہ پہ پہنچا سکیں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر کسی کو لیور کینسر ڈائگنوز ہو جائے تو کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد بچ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اسٹیج پہ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اگر ہم ارلی اسٹیج پہ کینسر کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور جگر کی پیوند کاری کروا لیتے ہیں تو ہمارے پیشنٹس 70% سے زیادہ پیشنٹس 10 سال تک سروائیو کر سکتے ہیں. اچھا. اگر یہی چیز ہم بالکل اینڈ پہ ڈائگنوز کرتے ہیں جب کیونکہ کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جگر کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم ان کو کوئی علاج نہیں دے سکتے. اگر آپ اس اسٹیج پہ ڈائگنوز ہوں گے تو شاید جو زندگی ہے وہ 3 یا 6 مہینے کی رہ جائے. ڈاکٹر صاحبہ, لیور کی جو پیوند کاری ہے یہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ لیور کی پیوند کاری مختلف مریضوں کے لیے ہو سکتی ہے, لازمی نہیں ہے کہ صرف وہ کینسر کا پیشنٹ ہو. اگر آپ کا جگر کسی بھی وجہ سے سکھڑ چکا ہے, جس میں وائرسز آ گئے, الکوہول کی وجہ سے ڈیمیج آ گیا, کسی دوائیوں کی وجہ سے ڈیمیج آ گیا, کوئی جینیٹک بیماریاں آ گئیں, ان میں ہم جگر کی پیوند کاری ایسے مریضوں میں کرتے ہیں جس میں جگر کا جو مین فنکشن ہے وہ ڈیمیج یا ڈسٹروائے ہو چکا ہے, وہ باقی پورے جسم پہ اثر کر رہا ہے. تو ان کیسز میں ہم جگر کو ریپلیس کر کے یعنی اس کی پیوند کاری کر کے ایک نارمل ہیلدی لائف مریض کو دے سکتے ہیں, اور وہ پھر ایک نارمل لائف ہی گزارتا ہے, دوبارہ اس کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں, لیور کے ٹرانسپلانٹ میں یہ ہے کہ ایک عام آپریشن کی طرح کا نہیں ہے جس میں آپ نے بس آپریشن کیا اور آپ کچھ اور آپ کو فالو اپس یا دوائیاں نہیں چاہیے. لیور ٹرانسپلانٹ میں آپ ایک عام بندے کی طرح نارمل اور ہیلدی لائف تو گزار سکتے ہیں, لیکن لیور کے ٹرانسپلانٹ کے بعد کچھ ایسی خاص دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ شروع میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو کے 1 یا 2 دوائیاں رہ جاتی ہیں, لیکن آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ نے دوائیاں ضرور کھانی ہیں, لائف لانگ لینی ہے. تو صرف ایک یہ چیز فرق ہوتی ہے, لیکن لوگ ایک نارمل کوالٹی آف لائف آفٹر لیور ٹرانسپلانٹ بالکل گزار سکتے ہیں.